सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ये ऐलान कर दिया है कि ईरान जंग अब जल्द ख़त्म हो जाएगी, लेकिन साथ ये भी वाज़ेह कर दिया कि रवा हफ्ते ये जंग जारी रहेगी। सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने ईरान की मरकज़ी क़यादत, उनकी एयरफोर्स और नेवी का ख़ात्मा कर दिया है और अब ये जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। अमरीकी सदर के इस ऐलान का आलमी मईशत पर एक असर हुआ है। ख़ाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $120 से वापस $90 पर आ गई है, जबकि तमाम आलमी स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान भी देखने को मिला है। जो इससे पहले बेयकीनी थी वो ख़त्म हुई है। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अब अमरीका से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात या बातचीत के ऑप्शन को रद्द कर दिया है। अब्बास इराक़ची ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात का तजुर्बा इंतहाई तल्ख़ रहा है और अब ऐसा नहीं लगता कि ईरान दोबारा अमरीका के साथ मुज़ाकरात करेगा। अब सवाल यही है कि अगर मुज़ाकरात या बातचीत का रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है तो इस जंग का खात्मा और जल्द खात्मा कैसे मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी गर्ल्स स्कूल पर हमले और 170 मासूम बच्चियों को शहीद करने की वीडियो सबूत सामने आने पर शदीद तनकीद की जद में है। इस हमले के फ़ौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान का अपना हमला करार दिया था, लेकिन अब जब सबूत सामने आ गए हैं तो ट्रंप एक दिफाई पोजीशन इख्तियार कर रहे हैं। ये बिलाशुबा इस मौजूदा जंग का अब तक का सबसे बड़ा जंगी जुर्म है और डेमोक्रेट सेनेटर्स भी इसका तफसीली इसकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। अगर खलीजी ममालिक की हम बात करें तो ईरान मुसलसल अरब ममालिक को निशाना जवाबी तौर पे अपने रद्द-ए-अमल पे बना रहा है, लेकिन सऊदी अरब समेत किसी भी बड़े अरब मुल्क ने ईरान को जवाब देने का अभी तक कोई फैसला नहीं किया और मामलात सिर्फ और सिर्फ मुज़म्मती बयानात तक महदूद है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि जंग को पूरे मशरक़ वुस्ता तक फैलाने वाले अमरीका की तरफ से उसके अमरीकियों की तरफ से खुद ही अरब ममालिक से मुतालबात किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकियों का दिफा क्यों नहीं किया जा रहा है इन अरब ममालिक की तरफ से। हम कोट करेंगे अमरीकी सेनेटर लिंडज़े ग्राहम को, जो अजीबो गरीब बयानात देने के लिए आजकल मशहूर हैं। उन्होंने सऊदी अरब से मुतालबा कर लिया है कि वो अमरीका के लिए इस जंग में क्यों नहीं कूदे हैं। तो ये जो तमाम मामलात हैं इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, क्योंकि पहले से ही बहुत तनकीद की जद में अमरीका के वली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मामलात आगे किस तरफ जा सकते हैं, इस पर हम आज सऊदी अरब से भी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद होंगे और तेहरान से भी। और पहले हम तेहरान जाते हैं, वहाँ से हुसैन बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या सोच पाई जा रही है। हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ये जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। जो तमहीद उन्होंने उसके साथ पेश की वो तो उनका मौक़िफ़ है। ईरान में इस सिलसिले में क्या सोच पाई जा रही है? ईरान की तरफ से अगर देख, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ईरान को समझ आ गया है कि ये जो अमेरिका और इसराइल के रजीम्स हैं, इन्होंने अपने ताकत को बरकरार रखने के लिए एक विशियस सर्कल बनाया है। इन्होंने एक गलत चक्कर बना दिया है। उस चक्कर में जंग आती है, उसके बाद मुज़ाकरात होती है, फिर जंग बंदी होती है और फिर 8-9-10 महीने के बाद दोबारा एक नया जंग स्टार्ट होता है। ईरान अब इनको एक सबक सिखाना चाह रहा है, जिसमें ये दोबारा ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले 100 दफ़ा सोचे और इस चक्कर को ये तोड़ देंगे और अब इनको छोड़ेंगे नहीं। बात ये अमेरिका अब समझ जाएंगे, अमेरिकी जो स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट है, कि ईरान की जो तकदीर है वो ईरानियों के हाथों से लिखी जाएगी। चंद एपेस्टीन की चंद औलादें उनको नहीं लिखेगी। इसलिए ईरानी डटे हुए हैं। ये तो फॉरेन मिनिस्टर साहब नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, मैं जंगबंदी की बात कर रहा हूँ। ईरानी गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ने ये और अवाम ने ये डिसाइड किया है कि जंगबंदी नहीं होगी। ये वॉर बहुत प्रोलॉन्ग होगा, ये तवील होगा और इतने खिसारे में ये जाएंगे कि इसके बाद अटैक करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये अगर आपका जवाब मिल गया हो तो।
تو حسین صاحب پھر یہ ایران خود کب تک اس جنگ کو افورڈ کر سکتا ہے؟ یقینی طور پہ اس پہ بڑا ایک اثر پڑا ہے اقتصادی طور پہ اس جنگ کا، اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کا، خود امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر بیک فائر کی ہے ان کی تمام پالیسی اس معاملے کو لے کر، اور یہ بات بھی آج زبان زدعام ہے جو آپ نے بھی کہی کہ امریکہ نے ایران کو وینزویلا سمجھ لیا تھا، جس میں وہ بالکل غلط ثابت ہوا، لیکن خود ایران کب تک یہ جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ وہ قوم جو مٹی کھائیں لیکن مٹی نہ دے، گھر دے دے لیکن سرزمین نہ دے، اور اس طرح ڈٹ کے مقابلہ کرے سپر پاور کے سامنے. ایرانی گورنمنٹ کے مطابق کم سے کم 1 سال تک ان کے پاس بیلسٹک میزائلز کے سٹاک پائل موجود ہے. اگر ہم ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ 1 سال تک امریکہ ان کے اتحادی اور اسرائیل کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، یہ کر سکتا ہے. دوسری جو بات ہے، بنیادی اشیاء خوردونوش سے لے کے پیٹرول تک ایران میں کم سے کم 2 مہینوں کے لیے بالکل اسی طرح کی راشنز انہوں نے سٹاک کی ہے جو بالکل غیر جنگی حالات میں بھی اویلیبل ہوتا تھا. ابھی بھی کسی چیز کی پرائس یہاں پہ انکریز نہیں ہوئی. پیٹرولز بالکل عام طور پہ مل رہے ہیں، انلیمیٹڈ سپلائی ہے اور پرائس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. ایران یہ جون 2025 سے ان کو پتہ کہ کبھی نہ کبھی یہ جنگ دوبارہ سٹارٹ ہوگی، اس لیے یہ سال بھر تیاری کر کے اس جنگ میں انٹر ہو گئے، اور ساتھ میں اسٹریٹ آف ہرمز تو ان کی کنٹرول میں ہے. ایران میرا خیال ہے 1 سال اور بھی اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو بند رکھتا ہے یا یہ جنگ لڑتے رہیں گے، ان کے جو معاشی تباہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کو آئل انکم کی مد میں مل جائے گی. اس لیے میں نہیں سمجھتا ایران اس وار کو پرولونگ کرنے میں کوئی خسارے میں جائے گا. شہادتیں ضرور دیں گے لیکن دشمن کو اسپیشلی اسرائیل اور امریکہ کو ایک بہت بہترین سبق سکھائیں گے. تو یعنی اسٹریٹجی اب ایران کی یہی رہے گی کہ اس جنگ کو اتنا مہنگا کر دیا جائے امریکہ اور اتحادیوں کے لیے کہ وہ اس سے نکل جائیں. مذاکرات کی بات کو بھی رد کر دیا ایران کے وزیر خارجہ نے، اور یہ واضح بات ہے کہ اتنا تلخ ایکسپیرینس رہا، وہ کہتے ہیں مذاکرات کا کہ یہ ممکن نہیں. تو حسین، اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو نئے ایرانی سپریم لیڈر ہیں ان کا ایک ذاتی، ایک فیملی کا بہت بڑا لاس جس سے وہ گزرے، ایک نظریے جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں کہ امریکہ پہلے سے ہی اس بات سے کی مخالفت کر رہا تھا کہ وہ نئے سپریم لیڈر بنے، ان کی کیا اب آگے حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ سید آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی صاحب چاہیں یہ آتے ہیں یا کوئی اور آتے ہیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آپ یہ غور سے آپ اور آپ کے ویور سن لیں. صرف یہ بات نہیں ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر اور گورنمنٹ بہادر ہے، ایرانی قوم بہادر ہے، اور یہ ہمیشہ بہادر لیڈروں کی تربیت کر کے اپنے سر پہ بہادر لیڈر آنے دیتے ہیں. بات یہ ہے حکمت عملی ہو بہو وہی ہوگی جو خامنئی صاحب کی حکمت عملی تھی، لیکن ایک بہت میں اپنے طور سے کہہ سکتا ہوں ایک بہت ہی اسپیشل ڈفرنس کے ساتھ، وہ یہ کہ خامنئی صاحب نے ہمیشہ روکتے تھے کہ بھائی ان کے ساتھ کوشش کریں، مذاکرات کریں یا ان کے ساتھ آگے. میں کچھ افواہیں اس طرح سن رہا تھا کہ خامنئی صاحب بار بار نیگوسیشن کو رد کر کے یا ان ڈائریکٹ مذاکرات پہ کیوں اترے ہوئے ہیں، یا ڈائریکٹ مذاکرات کریں. ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے حکمت عملی کمال کی تھی. دیکھیں ابھی ٹرمپ صاحب جب بھی ان کے ساتھ انٹرویو ہوتی ہے یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. خامنئی صاحب یہ کہتے تھے اگر آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوسیٹ کریں گے، نیگوسیشن کے بعد کیونکہ کوئی اور نہیں ہوگا تو یہ جھوٹ بولیں گے لوگوں کو، میڈیا کو، دنیا کو، کہ ایرانی لوگ اس طرح کی غلط باتیں کر رہے ہیں. لیکن ان ڈائریکٹ نیگوسیشن جب آپ عمان کے فورن منسٹر کو بیچ میں رکھیں گے تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ جھوٹ بولیں گے تو عمان کا فورن منسٹر بیچ میں آئے گا، وہ کہے گا کہ ایرانیوں نے تو آپ کے بہت سارے شرائط مانے بھی تھے تو آپ نے ان کے اوپر اٹیک کیوں کی. یہی حکمت عملی اس کے بعد بھی جائے گی. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے اب ایرانی قوم تھک چکی ہے، اب یہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں بہت تنگ آ گئے ہیں اور یہ ان کا بہت سیریس ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. اس لیے حکمت عملی وہی مزاحمت کی حکمت عملی ہوگی، اور اس کے بعد ایران اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر اور ریجن کے اندر جتنے بھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی ایک ایک کر کے جواب دیں گے. حسین، اب آخر میں یہ بتائے گا جو خبریں رپورٹ ہوئیں کہ کس طرح سے کردش جو جنگجو ہیں ان کو ایکٹیو کیا گیا، ان کو بیک کیا امریکہ کی طرف سے، جس کو آبویسلی آفیشلی تو ڈینائی کیا جاتا ہے لیکن اس قسم کی بہت سی خبریں رپورٹ ہوئی ہیں. کو خدشہ ہے خانہ جنگی کا یا معاملات ایران کے کنٹرول میں ہیں؟ ابھی تک تو فضائی حملے ہو رہے ہیں، ایرانی عوام انتظار کر رہے ہیں. کردز، سیپریٹسٹ،
پتہ نہیں بلوچستان سے BLA یا جیش العدل یا کوئی بھی ایران کے سرزمین کے اوپر جو قدم رکھنا چاہتا ہے ان کی انتظار ہو رہی ہے. ایرانی عوام اب 11 راتوں سے آپ آ کے تہران میں یا دوسرے شہروں میں چیک کریں, 11 رات یہ افطار سے لے کے سحر تک سڑکوں پہ, بارش ہوتی ہے, سردی ہے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بندوقیں دیا جائیں, اگر بندوق نہیں دیتے تو ہم خالی ہاتھ سے لڑیں گے. یہ وہ سرزمین ہے جو 6-7 ہزار سال نام سے آ رہا ہے. ان میں بہت سارے لوگوں نے ایگریشن کرنے کی کوشش کی ہے, یہ نام ہمیشہ باقی رہا ہے. اگر کڈس یا اس طرح کے سیپریٹسٹ موومنٹ یہ غلطی کریں کہ پاؤں ایران میں رکھیں, تو ایرانی جو عوام اتنے نیشنلسٹ ہیں کہ یہ خالی ہاتھ ان کے قتل کر دیں گے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ شور شرابہ ہے, اور یہ خود چاہ رہے ہیں کہ جس مخمصے سے جو اس دلدل میں جو پھنسے ہیں ایران کے دلدل میں, اس سے باہر نکل آئیں. بہت شکریہ حسین باقری آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین بتا رہے ہیں کہ ایران میں عزم بلند ہے, اس جنگ کو جتنا بھی طویل کرنا ہو اس کے لیے نہ صرف ایران کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ تیار ہیں, بلکہ وہاں کے عوام بھی ان کو مکمل سپورٹ کریں. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے اس جنگ کے حوالے سے جو ایک طرح سے ایران پر مسلط کی گئی, اس پہ بات کریں گے. سینئر صحافی ہمارے ساتھ سعودی عرب سے ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. عرب ممالک اس تنازع کو, اس جنگ کی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آئندہ ان کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی سعودی عرب سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں خالد المعینہ صاحب. بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کے لیے. یہی ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ ایران کی طرف سے جو حملے کیے گئے اس کا کوئی باقاعدہ جواب عرب ممالک کی طرف سے نہیں دیا گیا. اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے, اس وقت کیا پالیسی دیکھنے میں آ رہی ہے؟ یہ جو ہے میرے خیال میں ریسٹرینٹ جو ہوا ہے اور جو زیادہ سعودی عرب نے کیا ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ان کا گول تھا کہ پورے ممالک جو ہیں اس ریجن کے ایک دوسرے سے لڑیں. کافی ایمز تھے یہ اٹیک آن ایران بائی اسرائیل اینڈ امریکہ. ایک تو ایران کو توڑ دیں, دوسری وہ اتنی ڈسینشن اور مشاکل کرے یہاں لوگوں کے درمیان, حکومتوں کے درمیان. تو سعودی عربیہ has exercised a lot of restraint. Unfortunately ایران نے جو 4-5 بامبس ایوری ڈے یا یہاں سے ڈرونز پھینک رہے ہیں, اس کے آنسر ہے سائلنس. اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد بند ہو جائیں کیونکہ کوئی ڈس یونٹی نہیں ہو ادھر. تو سو فار الحمدللہ تھنگز آر انڈر کنٹرول. خالد صاحب, یہ جو ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے ان پہ حملہ کر دیا, اور اس پر کیا عرب ممالک میں یہ سوال پایا جاتا ہے, خواہ وہ عوامی سطح پر ہو یا پالیسی لیولز کے اوپر ہو, کہ ان کو اعتماد میں لیا گیا کیا یہ جنگ شروع کرنے سے پہلے؟ اس حوالے سے کیا اس وقت سوچ پائی جا رہی ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. ان دا فائنل انالیسس ایران ہمسایہ ملک ہے, اٹس ممبر آف OIC, اٹس اے کنٹری دیٹ از نیکسٹ ٹو اس. یہ لوگ حملہ کر کے بھاگ جائیں گے, بٹ ایران از دیئر ٹو اسٹے. اب ایران کو آپ ہٹا نہیں سکتے نیبرہڈ سے. یہ سب جو جنگ کیے ہیں نیو کونس, دا زائنسٹ لابی, اسرائیل, یہ سب جو کرے ہیں, ان کا ایک ایم ہے کہ اس ریجن کو فریگمنٹیشن کریں, یعنی توڑ دیں پیسز میں. دس از دا مین ایم. انہوں نے, آپ نے دیکھا عراق کو مارا, کہا انہوں کے پاس ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے. سیریا کو اٹیک کیا, لیبیا میں اٹیک کیا, سب جگہ کر رہے ہیں. سو دس از پارٹ آف دا پلان. آئی ایم ناٹ کوٹنگ مائی سیلف. جنرل ویزلی کلارک نے کہا کہ 7 ملک ان کو توڑ دیں گے اور ان کو آکوپائی کریں گے. لاسٹ ون واز ایران, اور یہ انہوں نے 8-10 سال کے پہلے کہا, اور مے بی مور. سو لیکن یہاں تو پھر خالد صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے اس فیصلے سے مایوس کیا عرب ممالک کو, اور پھر جو رد عمل ایران کی طرف سے آیا اس میں وہ بات بھی ایکسپوز ہوئی کہ جو امریکہ کے پاس جو سیکیورٹی پرووائڈر رہا ہے عرب ممالک کے لیے, وہ اس حوالے سے بھی پھر سوالیہ نشان اٹھے. تو جو ساری صورتحال ہے اس میں امریکہ سے ایک مایوسی پائی جاتی ہے بالخصوص سعودی حلقوں میں. نہیں, وی ڈونٹ ڈیپینڈ آن دیم. ہم تو پہلے سے, میں نے آپ کو کہا کہ لاسٹ 2 ایئرز میں ایران کے
پالیسی شہزادہ محمد بن سلمان نے جو کیا ہے, آؤٹ ریچ کیا ہے, ہمارے ڈیفنس منسٹر گئے, وہ ہیڈ سپریم کا ہیڈ سے بھی ملے, ایمبیسیز آر گوئنگ ویل, عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں, حج کے لیے لوگ آ رہے ہیں, میڈیا اتنے کچھ شور بور نہیں مچا رہے ہیں. سو تھنگز آر گوئنگ رائٹ. سو میرے خیال میں یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے کہ اس ریجن میں گڑبڑ کریں. ان کے آئی آلسو تھنک اٹس این اٹیک آن گلف اسٹیٹس, کیونکہ جو گلف اسٹیٹس کے آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں ویژن 2030, یو آلسو نو کہ دوسرے ممالک جو ہیں پروگریس, آئی ٹی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, نان الائنڈ یہ انرجی پالیسیز, تو یہ سب کو انہوں نے بھی روک دیا بائی بامبنگ دیز پلیسز, بائی بامبنگ ایران. اور ایران نے جو ریئیکشن لیا, جو منی ریئیکشنز لیا, تو یہ سب گرینڈ پالیسی ہے. میں کنسپریسی تھیوریز میں نہیں مانتا ہوں, جیسے میں نے کتنے دفعہ کہا, لیکن یہ گرینڈ پالیسی ہے کہ یہ جو عرب کنٹریز, عرب ممالک میں کوئی نہ کوئی سوشل, اکنامک اور پولیٹیکل پروگریس نہ ہو. اور جو اب آئل کرائسس اور جو اس سے نقصانات ہوئے ہیں, اس حوالے سے عرب ممالک میں کیا سوچ پائی جاتی ہے ایسے وقت میں خالد صاحب, جب امریکی سینیٹرز کھل کر بہت سے عزائم ہیں جن کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کھل کر یا وہ ہوں یا اسرائیلی آفیشلز ہوں اظہار کر دیتے ہیں. تو ایک طرح سے وینیزویلا کا تذکرہ ہوا, اپنے جو لاسز ہیں وار لاسز اس کو وہاں سے ریکور کرنے کا, اور سینیٹر لنزی گراہم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم بڑے پروفٹ میں جائیں گے. ان ممالک کو جو نقصان پہنچا ہے وہ تو ایک طرف ہے, اس کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے. اس کو لے کر کیا سوچ پائی جاتی ہے اس وقت عرب دنیا میں؟ میں 20 سال سے ان کو جانتا ہوں, یعنی لنزی گرام کو, آئی ایم فالوئنگ ہم. یہ ایک آدمی, خبیث آدمی ہے, یعنی ہی از اے ہاربل مین. یہ جھوٹ بولتا ہے. اس کے اوپر ایپسٹائن فائل میں میرے خیال میں 50-60 فائل ہیں. ان کی پرسنل لائف از ٹوٹلی بیڈ. اور یہ ایک ہے, اگر آپ دیکھیں گے ریکارڈ میں, یہ ٹرمپ کو اتنا ہیٹ کرتا تھا پہلے, بہت اس کے خلاف تھا, اس کو گالی دیتا تھا, اوپنلی گالی دیتا تھا. سڈنلی یہ ٹرمپ کے ساتھ بن گئے, تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ اس پر دباؤ ڈال دیا ہے, کچھ پریشر ڈال دیا, کچھ بلیک میل ہوا, اور nobody takes him seriously. آپ لوگ یہاں کہتے ہیں لنزی گرام, آپ میڈیا میں دیکھیں امریکہ میں اور یہ سوشل میڈیا میں بھی اتنے اس پر ہنستے ہیں کہ what type of man he is. میں اور زیادہ اس پر ڈیٹیل نہیں دیکھ سکتا ہوں. مجھے انہی سے ریلیٹڈ آپ سے ایک اور سوال بھی کرنا ہوگا. یقینی طور پر ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا, ان کے اپنے خیالات تبدیل ہوتے رہے, ابھی وہ کسی بلیک میل کی زد میں ہیں یا پھر یہ ان کی آئیڈیولوجیکل معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں, وہ تو ایک طرف ہے. لیکن یہ ٹرمپ کے مشیر بھی تصور کیے جاتے ہیں اور ان کے بیان کو امریکی آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی تصور کیا جاتا ہے. تو انہی سینیٹر لنزی گراہم نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے امریکی فوجیوں کو جو ہے وہ تحفظ نہیں دیا, یہ بھی ان کا ایک الزام ہے. نہیں تو اٹس ناٹ آر ڈیوٹی ان کو تحفظ دے. یہ لوگ آئے تھے اور وہ یہاں امریکی ٹروپس یہاں زیادہ نہیں ہے. میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو بیس تھے وہ عراق کے زمانے میں تھے, اس کے بعد ایک دم ٹریننگ مشن ہوئے. دے آر ناٹ بیسز ود ٹروپس, یہ جیسے عراق میں تھے, جیسے دوسرے ممالک میں تھے. اور یہ ابھی جو بول رہے ہیں کہ ہم حفاظت, یہ لوگ آئے ہیں, یہ ریجن کو ایکسپلائٹ کیے امریکن کمپنیز نے اور امریکنز, اور یہ لنزی گرام از جسٹ ٹرائنگ کہ وہ شو کرنے کہ ہم آپ کی حمایت کر رہے ہیں. الحمدللہ سعودی پالیسیز آر چینجنگ. آپ نے دیکھا اپنے ہم خود ڈیفنس میں سیلف سسٹینیبل بن رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ ڈیفنس کی ایگریمنٹ ہوئی, اور ویژن 2030 میں ٹوٹل ریجیکشن آف اینی فورن پریشر, اکنامک یا ہو یا پولیٹیکل ہو. آخر میں پھر خالد صاحب, اب ڈونلڈ ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی, آپ کو اسی طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ پرولونگ ہوگی؟ جب تک نتنیاہو اس کو ڈانس کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, جب تک نہیں ہوگی. بٹ they were surprised by the response. خالد المینا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کی. بڑا واضح ان کا بھی موقف ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرب دنیا کے اندر بھی کس قسم کا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے ایک ایسی جنگ شروع کرنے پر جو یقینی طور پر مذاکرات کے ذریعے جو معاملات حل کی طرف جا رہے تھے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. اس جنگ کے اقتصادی اثرات, اس پہ ہم بات کریں گے. سینئر صحافی خرم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मशरक़ वस्ती में जो इस वक्त सूरत हाल है उसके वाज़ेह असरात पाकिस्तान की मईशत पर भी आ रहे हैं और सिर्फ मार्च में तेल की कीमतों में आप सब जानते हैं कि किस तरह 63 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ। गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए किफ़ायत शारी के इक़दामात का ऐलान किया और तमाम सूबों ने भी किफ़ायत शारी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारी मईशत का इन्हिसार खलीज से आने वाले तेल और गैस पर है। हुकूमत ने तवानाई बहरान ख़त्म करने के लिए मुश्किल फ़ैसले किए हैं और ये उसी की एक कड़ी है। दूसरी तरफ IMF की तरफ से भी हुकूमत पाकिस्तान से करंट अकाउंट खसारे, मुआशी नमो, तरसीलात ज़र और महंगाई के हवाले से पर जो असरात इस जंग के होंगे उससे मुतल्लिक़ तखमीना लगाने का कहा था। और ख़बरों के मुताबिक हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि मशरक़ वस्ती की जंग से इसकी मईशत पर कोई ख़ास असरात नहीं पड़ेंगे। तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद रवा माली साल शरह नमो 4% रहेगी और हुकूमत ने बताया कि महंगाई में भी सिर्फ 0.3% इजाफा हो सकता है। करंट अकाउंट खसारा $2 अरब तक रहेगा। तरसीलात ज़र में भी हुकूमत कहती है IMF को कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि मुआशी माहिरीन की तरफ से नाजरीन जो सूरत हाल पेश की जा रही है अगर ये जंग जारी रहती है वो बिल्कुल हुकूमत के तरफ से भेजे गए इस जवाब के बरक्स है। मुआशी अमूर पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी खुर्रम हुसैन साहब ने डॉन में अपने कल एक आर्टिकल में इस खदशे का इजहार किया कि जंग के हकीकी मुआशी असरात आइंदा हफ्ते के दौरान ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। खुराक की कीमतें, ट्रांसपोर्ट के किराए और बिजली के नर्ख मज़ीद बढ़ेंगे। अगर जंग जारी रही तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतें 400 रुपये से फ़ी लीटर से भी तजावुज़ कर सकती हैं, जबकि डॉलर के हवाले से कहते हैं कि वो 300 रुपये से ऊपर जा सकता है। इस जंग की वजह से मशरक़ वस्ती से आने वाली तरसीलात ज़र और वहाँ पाकिस्तान की बरामदात भी मुतासिर हो सकती हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर बड़ा सख्त दबाव आएगा। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मशरक़ वस्ती की ये जंग मज़ीद शिद्दत आती है, मज़ीद बढ़ती है और अपना हुर्मुज़ इसी तरह बंद रहता है तो पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या डायरेक्ट असरात होंगे और मेनली ये कि हुकूमत की डायरेक्शन इस सारे मामले को लेकर क्या दुरुस्त है, खा वो किफ़ायत शारी का ऐलान किया जाए या उससे पहले जो कीमतें बढ़ाई गई या IMF को जो जवाब दिया जा रहा है वो एक तरह से डिनाई आ रहा है। हमारे साथ खुर्रम हुसैन साहब मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो IMF को हुकूमत ने जवाब दिया वो तो ऐसा नज़र आता है कि जो पॉइंट्स कल आपने अपने आर्टिकल में रेज़ किए थे इस जंग के असरात को लेकर उसके बिल्कुल बरअक्स बात की है। आप कैसे देख रहे हैं जहां हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान की मईशत पर इस मशरक़ वस्ती की सूरत हाल के कोई ख़ास असरात नहीं होंगे? अब सब मेरे पास डायरेक्टली कोई इल्म नहीं है कि पाकिस्तान ने IMF एग्जैक्ट उनको क्या एग्जैक्टली बात बताई है इस जंग के असरात के बारे में, लेकिन इस जंग के असरात ख़ास तौर पे अगर ये चलती रहे, अगर ये देर तक जारी रहे तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। और जो भी पाकिस्तान में अभी माशी सूरत हाल चल रही है ये है काफ़ी नाजुक और दोबारा से एक महंगाई की लहर जो है, जो अभी बहुत मुश्किलों से काबू की गई थी, उसी किस्म की एक और महंगाई की लहर चल सकती है अगर ये जंग जारी रही। अगर ये जल्दी आने वाले दिनों में ही ख़त्म हो गई तो फिर सिलसिला और होगा, फिर जितना डैमेज हुआ है फ़िलहाल उसको काबू करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा देर चलती रही, यानी कि अगर इस पूरा हफ्ता ये चलती रही और अगले हफ्ते अगर हम लोग मंडे को बात दोबारा करें और ये जंग तब भी जारी हो तो असरात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं पाकिस्तान के लिए। खुर्रम साहब, ये जो हुकूमत की तरफ से इसको के ऊपर जो किफ़ायत शारी का अनाउंस किया गया कल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी ऐलान किया जा रहा है, ये काफ़ी होंगे या इस किस्म के किफ़ायत शारी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन भी आगे एक मुश्किल चैलेंजिंग प्रोसेस होगा? आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन होएगा चैलेंजिंग प्रोसेस लाजिम। ये PM हाउस से ख़ुद मॉनिटर करना होगा कि ब्यूरोक्रेट हजरात जो हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस को ओबे कर रहे हैं, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और ये काफ़ी मुश्किल होता है इसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये 100% कर भी लें, जो सरकारी इन्होंने पाबंदियाँ अनाउंस की हैं तो उसका ज़्यादातर जो इम्पैक्ट है वो परसेप्शन में है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्चुअल ऑयल कंजम्पशन में नहीं फ़र्क पड़ेगा। जो ऑयल कंजम्पशन में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वो अगर स्कूल्स बंद करें तो जो स्कूल में जितनी हर रोज़ गाड़ियाँ जाती हैं बच्चों को ड्रॉप करने और पिक करके वापस लेके आती हैं, जितना फ्यूल इसमें कंज्यूम होता है अगर वो बच जाए सारा तो फिर जितना हमें अभी मौजूदा स्टॉक्स हैं वो 1 से 2 या 3 दिन उनमें उनकी एक्सटेंशन हो सकती है, पॉसिबल है।
لیکن ان کا زیادہ اب سا فائدہ ہوتا ہے اس قسم کے میجرز کا. ایک فیلنگ پیدا کی جاتی ہے کہ ملک میں ایک ایمرجنسی کا ماحول پیدا ہوا ہوا ہے اور اس میں ایک کامن پارٹیسپیشن ہوتی ہے. یہ فیلنگ پیدا کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ان کے ذریعے کوئی ایکچول امپیکٹ آئے فیول کنزمپشن پیٹرنز کے اوپر. اور اس قسم کے میجرز تو تمام اور ملک میں نے ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا تھائی لینڈ میں بھی اناؤنس ہوئے ہیں, بنگلہ دیش میں بھی اناؤنس ہوئے ہیں, ویتنام میں بھی اناؤنس ہوئے ہیں, لازم اور ملکوں میں بھی ہو رہے ہوں گے. مجھے ان 3 کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا. لیکن یہ فیول بچت ان سے کم ہوتی ہے, لیکن ایک کامن پرسیپشن پیدا کرنا ان کا زیادہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سمبولک امپورٹنس بھی اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس حساب سے بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے. اب یہ جو ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں, آپ خرم صاحب سمجھتے ہیں کہ وقت سے پہلے یا ضرورت سے زیادہ یہ قیمتیں بڑھا دی گئیں؟ ایک الزام حکومت کے اوپر ہے کہ انہوں نے آئل انڈسٹری کو نوازنے کے لیے یہ کام کیا. یہ ہمارے ہاں ہمیشہ ہر حکومتی پالیسی پہ الزامات تو لگ جاتے ہیں. یہ ایک فیصلہ اعلان کیسا رہا, اور اس کے بعد کفایت شعاری اناؤنس کرنا ایون اف اٹ از سمبولک؟ آئی تھنک جو فیول پرائس اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ہے, جو فگرز میں دیکھ رہا ہوں, وہ تو آئی تھنک نیسیسری تھی. اس سے بچنے کا اور کوئی طریقہ تھا نہیں. اگر گورنمنٹ خود سبسیڈائز کرنے لگ جائے پیٹرول اور ڈیزل کو, ہماری اپنی تاریخ میں 2 مثالیں ہیں جہاں پہ 2 دفعہ گورنمنٹ نے یہ کیا تھا کہ ہنگامی حالات سے بچنے کے لیے فیول اور پیٹرول اور ڈیزل کو سبسیڈائز کرنا شروع کیا, اور اس کا جو نقصان تھا وہ فیول پرائس ہائیک سے زیادہ تھا. تو یہ 2007-8 میں ہوا تھا ایک دفعہ, اور 2022 میں دوسری دفعہ ہوا تھا. دونوں دفعہ یہ کرنے کی وجہ سے جو مہنگائی کی لہر آئی تھی, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس یہ پیسے تھے نہیں سبسیڈائز کرنے کے لیے, اور اس کو پے کرنے کی کوشش جب کی گئی تو اس کی وجہ سے جو مہنگائی کی لہر آئی تھی, اس کو بجھانے میں, اس مہنگائی کی آگ کو بجھانے میں بہت اور مہینے لگے, اور وہ کہیں زیادہ تھی بجائے اس کے کہ اگر وہی فیول پرائس انکریز آپ پاس تھرو کر دیتے. تو اس کا فائدہ ہوتا نہیں ہے کوئی جب سبسیڈائز کرنے لگے. تو میرا نہیں خیال اور کوئی راستہ تھا یہ اسٹیپ لینے کے بجائے. اور اگر یہ جنگ جاری رہی اور اسٹریٹس آف ہارموز مزید اور دنوں کے لیے بند رہی, تو ہو سکتا ہے اس قسم کے اور اسٹیپس بھی لینے پڑے گورنمنٹ کو. یہ جو آپ نے پکچر پینٹ کی اپنے جس آرٹیکل کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, اس میں بھی وہ تو ہمیں نظر آتا ہے ایک ریئلسٹک سی اپروچ ہے کہ جو تیل کی قیمتیں آپ بتاتے ہیں کہ اگر اسی طرح جاری رہی جنگ تو 400 روپے فی لیٹر سے بھی بڑھ سکتی ہیں. لیکن اب حکومت کا تو اس کے اوپر دوسرا موقف ہے. اب خرم صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی, ایک تو یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ جنگ رک جائے, دوسرا حکومت کی ایک سفارتی طور پہ کیا کوششیں رہتی ہیں اس کے اوپر بھی انحصار ہوگا کہ پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن ہنگامی اقدامات اس کفایت شعاری پروگرام کے علاوہ جو اناؤنس کیا گیا, وہ کیا کرنے ہوں گے کہ خدا نخواستہ اگر صورتحال اس طرف جاتی ہے تو اس سے بچا جا سکے کسی حد تک؟ دیکھیں, کافی حد تک فیول ریشننگ جو ہے اس کی طرف جانا پڑے گا اگر یہ جنگ جاری رہی اور فیول سٹاکس جو ہیں پاکستان کے وہ کم ہوتے گئے. اگر یہ جنگ لمبی چلی اور اس کی اور اسٹریٹس آف ہارموز بند رہیں, تو جیسے جیسے ہم آگے چلتے ہیں تو جس قسم کے لاک ڈاؤنز کووڈ میں اناؤنس کیے گئے تھے, ہو سکتا ہے کہ تمام اور ملکوں میں بھی اس ٹائپ کے میجرز واپس آنا شروع ہو جائے. تو جو ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ فیول پرائس ہائیک ایک ہوئی, اور دوسری چیز پھر یہ جو کنزرویشن میجرز اناؤنس کیے ہیں وزیر اعظم صاحب نے کل رات, کہ انہی کو اگر مزید آگے لے کے چلیں تو مزید پرائس انکریسز اور مزید اور میٹیگیشن میجرز لیتے وقت کوئی ہو سکتا ہے کہ لاک ڈاؤنز کی طرف بھی پاکستان کو جانا پڑے, اور ایسی سچویشن آ سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوئے گا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پاسبل ہے کہ جہاں پہ نان اسینشیل ٹریول کو بین کیا جائے, جہاں پہ پولیس سڑکوں پہ کھڑی ہوئی لوگوں جو گزر رہا ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کیا ضرورت ہے آپ کو جانے کی. اس طرح کی چیزیں کووڈ کے دنوں میں جیسے شروع ہو چکی تھی یہ والے میجرز. اگر یہی سچویشن جاری رہی اور آئل شارٹیجز جو ابھی عالمی منڈی میں موجود ہیں یہ اگر طویل مدت تک رہیں اپنی جگہ پہ, طویل سے مطلب ہفتہ 10 دن, اور تو اس قسم کی سچویشن ہو سکتی ہے پیدا. اٹس پاسبل. اور آخر میں خرم صاحب, یہ فارن ریمیٹنسز, اس کو بھی اب جو ہم آئی ایم ایف کو دیا ہوا جواب ہم کوٹ کر رہے ہیں, اس میں تو حکومت نہیں مانتی کہ کوئی فرق پڑے گا.
आपकी नज़र में अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है, इसका कितना असर पाकिस्तानी मईशत के ऊपर होगा? देखिए, असर तो होगा, लाजिम होगा। कितना होगा कहना अभी मुश्किल है। अगेन वहां पे डिपेंड करता है कि कितनी लंबी चलती है ये जंग, नंबर 1। नंबर 2 डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिफाई करती है ये जंग। अब कल जैसे एक बहरीन की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ है, आज अबू धाबी की एक ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ है। इन दोनों हमलों की वजह से उस रीजन में 1 मिलियन बैरल्स पर डे की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो शट डाउन हो गई है एज ऑफ टुडे। उस पूरे रीजन में कोई 8 मिलियन बैरल्स पर डे की टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी है, जिसमें से 1/8 तभी बंद हो गई है। अब हो सकता है ये आने वाले दिनों में दोबारा खुल जाए। आई डोंट नो कि डैमेज कितना ज़्यादा हुआ है, कितनी देर लगेगी। हो सकता है मज़ीद और हमले हो जाएं और रिफाइनरीज के ऊपर या इन्हीं रिफाइनरीज के ऊपर दोबारा से, वी डोंट नो। लेकिन इन रीजन्स की यूएई और गल्फ कंट्रीज, ख़ास तौर पे गल्फ से मतलब बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई की जो इकोनॉमीज़ हैं, ये सुकड़ तो रही हैं ऑलरेडी, ये ऑलरेडी मौजूद है। और मुल्कों से हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मुल्क इनको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर साउथ कोरिया से बहुत जाती हैं, उनके प्रेस में रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में उनकी जो बिजनेसेस हैं वो ऑर्डर कैंसलेशंस देख रही हैं यूएई से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, जिसकी जो एक निशानी है कि वहाँ की मईशत अब सुकड़ रही है। और उधर डिमांड अगर वो कैंसिल कर रहे हैं ऑर्डर्स काफ़ी तादाद में, तो इसका मतलब है कि अभी फ़िलहाल उनको वहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन नहीं है किसी सूरत। अब इसकी वजह से जो पाकिस्तानी लोग इन्हीं मुल्कों में काम करते हैं, उनकी बिजनेस किस तरह से मुतासर होएगी, उनकी आमदनी किस तरह से और कितनी मुतासर होएगी, उनकी कुव्वत पैसे भेजने की जो है वो किस तरह से मुतासर होगी, कहना मुश्किल है, लेकिन मुतासर लाजिम होगी। बहुत शुक्रिया खुरम हुसैन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। खुरम साहब कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग की तो इसके बड़े डायरेक्ट असरात होंगे, ख़ासकर पाकिस्तान जैसी एक वल्नरेबल मईशत के हवाले से इसके उनको बड़े ख़तरनाक असरात होते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देखते हैं नाजरीन, हुकूमत इन गैर मामूली हालात से निमटने के लिए क्या पॉलिसीज़ लेकर आती है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।